السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان پر دنیا کے ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی غموں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن ہر طرح کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو جو شخص مد نظر رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجی یعنی چابی پا لیتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، اس پر کیسے بھی حالات آ رہے ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اس وقت بھی اختیار کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو مصیبتوں کے اندر بھی گھرتا ہے، پریشانی کے اندر بھی آتا ہے، لیکن جب پریشانی میں آئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے ایمان اور دین میں مضبوط ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور میری بہنوں، غور سے سمجھنے کی بات ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کیا ہم اس طرف جاتے ہیں یا ہم کوئی اور رخ اختیار کر لیتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو شیطانی راستہ ہے؟ ہم پر مصیبت آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، لیکن ہم اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ تعویذ والوں کے پاس۔ جی ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، نقصان پر نقصان ہوتا جا رہا ہے، آپ کوئی ایسا تعویذ دے دو جس سے ہمارا کاروبار چل جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کا عمل نہیں ہے۔ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کہاں پہنچ لیے؟ تعویذ گنڈے والوں کے پاس، اور زیادہ اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو مزاروں پر پہنچ جاتے ہیں اپنی منتیں مانگنے۔ اور جو لوگ اس طرح کے حالات میں آتے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی صحابی، کوئی شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنی پریشانی کو، اپنی بات کو اللہ کے رسول کے دربار میں رکھا تو آپ علیہ السلام نے کوئی تعویذ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بتائی، وہ دعائیں جن کے ذریعے اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو جائے اور اس مصیبت سے وہ دور ہو جائے اور وہ مصیبت اور پریشانی ان سے ختم ہو جائے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بیوی ناراض ہے، زوجین میں محبت نہیں ہے کہ جی کوئی ایسا تعویذ دے دو میں اس کو پلا دوں۔ میرے عزیز دوستو، نہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے۔ اب آگے غور سے سنیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا، کوئی پریشانی پیش آتی، کسی چیز کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام کا عمل کیا تھا، قرآن کریم کی اس میں تعلیمات کیا ہے اور صحابہ کا طریقہ اس میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے، نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ سے خوب اپنی حاجت کی دعا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی آئی، کوئی معاملہ پیش آیا تو آپ نیت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاجت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں تم اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، بیوی ناراض ہو گئی، بچے نافرمان ہیں، یا
کوئی اور پریشانی آ گئی، کسی مقدمے میں پھنس گئے، نعوذ باللہ بیمار ہو گئے، کوئی بھی پریشانی آ گئی، تو مدد کیسے چاہو؟ پہلے نمبر صبر کرو، جو معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے اس پر صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس سے آسانی فرما دے گے، اللہ اس سے ہمیں دور فرما دے گے، صبر کرے اس پر خوب۔ اور دوسرا عمل نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز پڑھے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں، اس پریشانی میں مدد چاہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت ہو، براہ راست اللہ سے کوئی حاجت ہو، یعنی کسی بندے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بغیر کسی بندے کے واسطے اللہ ہی سے انسان کو کوئی حاجت ہے، یا بندے سے کوئی حاجت ہے، یعنی ظاہراً تو بندے سے حاجت ہے لیکن حقیقتاً تو ہر حاجت اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اللہ سے ہو براہ راست یا کسی بندے سے اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو، تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے وضو کیا ہے، جیسے وضو کی جاتی ہے سنت کے مطابق، ایسے وضو کرے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، اور پھر اللہ کی حمد کرے۔ اللہ کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی، جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ لے، اور پھر جب صلاۃ الحاجت سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے دعا مانگنی ہے وہ طریقہ میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اگر کسی نے نہیں دیکھی اس کو ضرور دیکھ لے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ 3 باتوں کا اس میں خیال رکھ کے وہ بتایا جا چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ لے، یہ اللہ کی حمد ہے اگر کچھ یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجے، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں پر درود بھیجے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور تو حمد کے بعد، درود کے بعد اب اللہ سے دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ جب انسان اب اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گے۔ تو یہ طریقہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ہے، یہ طریقہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا ہے۔ ہر پریشانی کا علاج اس طریقے کے اندر موجود ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو روزانہ کوئی وقت متعین کر لے، بس شرط یہ ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ جس میں نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا مکروہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے یا تو ظہر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد کوئی وقت متعین کر لے، عشاء کے بعد کا کوئی وقت متعین کر لے، عصر کے بعد، یا فجر کے نماز کے وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یا زوال کے وقت نوافل نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، نوافل نہ پڑھے۔ تو ان اوقات میں یعنی ظہر، مغرب، عشاء کے بعد اپنی نماز کو صلاۃ الحاجت کا کوئی وقت 5-7 منٹ کا وقفہ لگے گا، نہ کوئی وظیفہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی رٹنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور صرف اللہ کے بارگاہ میں جائے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تم اللہ سے ذرا مانگو تو صحیح، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار تو کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول اور صحابہ کا جو عمل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اللہ کے سامنے جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ تو انسان جس پریشانی میں، جس ٹینشن میں ہے تو یہ کرے، بیوی ناراض ہے تو پڑھے، شوہر اور میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، زوجین میں نہیں بن رہی ہے تو یہی عمل کرے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو یہی عمل کرے، قرض دار ہے، مقروض ہو چکا ہے، قرض دار اس کے پاس آ رہے ہیں تو یہی عمل کرے۔ دنیا بھر کے انسان کے پاس ٹینشنیں اور مصیبتیں انسانوں نے پال رکھی ہے، اس کا بہترین عمل ان 2 رکعتوں کے اندر موجود ہے۔
تب امید ہے مجھے اس طرف لوگ نہیں جائیں گے جس طرف آج مسلمان جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس طرف جانا چاہیے جو ان کا ایمان اور دین بھی بچا لے اور ان کو پریشانی سے بھی دور کر لے، اور پھر اس پریشانی کو دور کرانے میں جو عمل مسلمان اختیار کر رہا ہے اس پر اس کو ثواب اور اجر بھی مل جائے۔ مسلمانوں کے اس ہاتھ میں بھی لڈو ہو جائے، اس ہاتھ میں بھی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں اس عمل پر ثواب بھی مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو، ہماری جان کو، ہمارے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔